ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ناول اناڑی کی ایک نیو ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول اناڑی۔ وہ کاسو کو پریس کے سامنے مؤثر انداز سے پیش کرنے کی حکمت عملی بھی طے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منصوبے کا قبل از وقت انکشاف اس کی ناکامی کا سبب بن سکتا تھا۔ یہ اطلاع رانا تک پہنچا دی جاتی تو راجہ کا پلان فیل ہو جاتا۔ ابھی وہ مخصوص اور قابل اعتماد ساتھیوں کے سوا کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آئندہ چند روز میں یہ دھماکہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو تسلی دے کر آیا تھا کہ وہ 4 دن میں واپس آ کے انہیں لے جاؤں گا، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ پہلے واپس جا کے مجھے اپنی بات کا رد عمل دیکھنا تھا جو میں نے دادی سے کی تھی۔ راجہ کی رائے اس کے برعکس تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ سلطان کا کانٹا نکلے بغیر میرا فریال سے شادی کرنا زیادہ خرابی کا باعث ہوگا۔ یہ جھگڑا پہلے ختم ہونا چاہیے، ورنہ میری زندگی تو خیر تباہ ہوگی۔ میرے ساتھ والدین بھی اس فساد کی لپیٹ میں آئیں گے، مگر فریال سے شادی کیے بغیر اس میں اور اپنے والدین کو ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس مسئلے پر فریال سے پھر بات کروں۔ میں اپنے والدین کی یہاں آ کر رہنے کی خواہش کو زیادہ عرصہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ زیادہ پریشان ہوتے تو خود کسی دن یہاں پہنچ کے اعلان کر سکتے تھے کہ اب ہم آ گئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے۔ وہ پرانے وقتوں کے اخلاقی قدروں پر یقین رکھتے تھے اور دل سے لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول انہیں ناپسند تھا، مگر بدلے ہوئے وقت کے تقاضوں سے لڑکے وہ معاشرتی تبدیلی کے عمل کو نہیں روک سکتے تھے۔ انہوں نے فریال کے لیے میرے جذبات پر قدغن نہیں لگائی تھی اور اس سے میرے میل جول بھی ناگزیر سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا تھا۔ جب میں لندن و امریکہ گیا تو گویا ساری حدیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ یہاں بیٹھ کے وہ صرف نصیحت کر سکتے تھے یا دعا ان کا ہونہار سپوت ولایتی ڈگریوں کے ساتھ کوئی میم لے کر نہ لوٹے۔ یہ خوف پچھلی نسل کے تمام والدین کا مسئلہ تھا۔ امریکہ یا لندن میں میرے روز و شب کی انہیں کیا خبر ہوتی؟ میں بڑے خوش و خضوع سے انہیں مطلع کرتا رہا کہ آپ کا فرزند ارجمند یار فرہنگ کے تمام ایمان خراب کرنے والی خرابیوں سے اسی طرح محفوظ ہے جیسے محاورے کے مطابق زبان 32 دانتوں کے درمیان محفوظ رہتی ہے۔ جو والدین جانتے ہوں کہ مذکورہ فرزند خیر سے ہینڈسم ہیرو ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا ہے اور اب کمائی بھی خوب کر رہا ہے، وہ صدق کے دل سے کیسے مان سکتے ہیں اور کہ وہ لہو لعب سے کوسوں دور ہے؟ اور اگر ایسا کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، مگر ان کے پاس یقین کرنے کے سوا چارہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ عائشہ سے میرے مراسم کی بھنک تو ان کے کانوں میں پڑ گئی تھی، لیکن معاملات کی سنگینی کا اندازہ انہیں میرے واپس آنے کے بعد ہوا۔ انہیں ہر حال میں میری خوشی درکار تھی، چنانچہ روایتی انداز میں انہوں نے اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، مجھے اپنے معاملات میں مکمل خود مختاری دی اور مجھ پہ بھروسہ کیا۔ وہ عائشہ کو بھی اس طرح قبول کر لیتے جیسے انہوں نے فریال کو کیا تھا۔ فریال کا مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب اس نے اپنی بے وقوفی سے سلطان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیشہ ور شکاری ہر خوبصورت لڑکی فلم میں ہیروئن بنانے کی آفر دے کر پھانستا تھا۔ فریال نے پھنسنے کا ڈرامہ رچا کے اسے پھانسنا چاہا اور منگنی کی شرط رکھ دی۔ سلطان کے لیے منگنی کیا تھی؟ اپنا مطلب نکل جاتا تو وہ اپنی ڈائری سے فریال کا نام بھی کاٹ دیتا۔ خود فریال نے سوچا تھا کہ فلم ریلیز ہونے تک وہ سلطان کو ٹالتی رہے گی۔ جب فلم ہٹ ہو جائے گی اور اس کے دروازے پر فلم ساز لائن لگانے آ جائیں گے تو کیسی منگنی، کہاں کی منگنی؟ وہ سلطان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر پھینکے گی۔ لیکن معاملہ الٹا اس کے گلے پڑ گیا۔ فلم تو بنی نہیں، سلطان نے اس کے حصول کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب اگر میرے والدین فریال کو حویلی میں میرے ساتھ قیام پذیر دیکھتے تو انہیں سخت صدمہ ہوتا۔ یہ ناممکن تھا کہ فریال مردانہ گیٹ اپ سے ان کو نظر کا دھوکہ دے سکتی تھی۔ 24 گھنٹے میں یہ راز کھل جاتا۔ دوسرا مسئلہ شہناز کا کھڑا ہو جاتا۔ میرے والدین جانتے تھے کہ ان کے درمیان جذباتی تعلق کی نوعیت کیا ہے اور یہ سوال بھی کرتے تھے کہ آخر وہ شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ لیکن ایک تو یہ معاملہ ان کے گھر کا نہیں تھا، دوسرے شہر میں راجہ اور شہناز الگ اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ حویلی میں ان کو اکٹھا دیکھ کے وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں ہماری نظروں کے سامنے یہ کیا بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ان کے آنے سے پہلے نکالنا ضروری تھا۔ جب ہم نے واپسی پر پل کراس کیا تو خلاف توقع مجھے حویلی کے اندر باہر اندھیرا نظر آیا۔ بجلی کا بریک ڈاؤن ابھی تک جاری تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ میں نے کہا، راجہ نے کہا، اگر بجلی نہیں آئی تو جنریٹر کیوں نہیں چلایا گیا؟ خدا خیر کرے۔ میں نے کہا، گاڑی کو گیٹ پر روک دیا اور اس کے بعد میں نے راجہ نے سلوٹ کر کے دروازہ کھولنے والے سنتری سے پوچھا، اندر باہر کی لائٹس کیوں آف ہیں؟ اس نے سر ہلایا، بجلی نہیں ہے سر۔ ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے گاڑی اندر کھڑی کی تو مجھے برآمدے کے پیچھے لالٹن اور موم بتی کا دھندلا سا اجالا دکھائی دیا۔ گاڑی کی آواز سن کے فاروق باہر آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کنیکشن کس نے کاٹ دیا ہے؟ میں نے کہا، رات کو بجلی کا بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، پول سے یہاں تک آنے والا تار ڈسکنیکٹ کیا گیا تھا۔ فاروق نے بتایا، یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، آج تمہارے جانے کے بعد ایک جیپ میں 4 افراد آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ وہ اپڈا کا SDO ہے اور کنیکشن اس لیے کاٹا گیا کہ ہم نے غیر قانونی طور پر بجلی حاصل کی تھی میٹر کے بغیر۔ راجہ نے کہا، اس کے لیے انہیں آدھی رات کو کارروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھی کہا تھا کہ آپ پہلے ہم سے بات تو کرتے۔ وہ بولا کہ ہم نے مخبری پر چھاپا مارا تھا، نواب رفیق احمد شیرازی تو باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور کسی نے انہیں بھی نہیں بتایا کہ یہ بجلی چوری ہے۔ کنڈا ڈال کے بجلی حاصل کرنا جرم ہے۔ راجہ نے اسے گالی دی۔
سالہ ایمانداری کی اولاد، تم نے اس کا شناختی کارڈ دیکھا تھا؟ شناختی کارڈ تو نہیں دیکھا، گاڑی واپڈا کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ چوری میں استعمال ہونے والا تار ضبط کر کے لے جا رہے تھے اور یہ نوٹس دے دیا ہے۔ فاروق نے جیب سے ایک کاغذ برآمد کیا۔ یہ کیا نوٹس ہے؟ میں نے کاغذ لے لیا، تم نے پڑھا؟ ہاں، اس میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ میں نے پوچھا کہ اگر اس سلسلے میں بات کرنی ہوتی کس سے کی جائے؟ وہ بڑی اکڑ فون دکھا رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ سب مجھے نہیں معلوم، نوٹس میں سب لکھا ہے، دیکھ لینا۔ میں نے بڑی کوشش کی وہ خود اکیلے مجھ سے بات کرے، لیکن وہ اور بگڑ گیا کہ اکیلے میں تم رشوت دے کر مجھ سے معاملہ طے کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ میں اس قسم کا افسر نہیں ہوں، نہ میں غلط کام کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں۔ بس اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے کہا دفع کرو اسے، یہ بتاؤ جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ اس کا پلگ شارٹ تھا، میں نے سوچا باہر والے جنریٹر کا پلگ نکال لوں، وہ جنریٹر تو خراب پڑا ہے، پلگ کام آ جائے گا، مگر جا کے دیکھا تو وہ جنریٹر غائب ہے، یعنی چوری ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ وہی لوگ لے گئے ہوں گے جو تار کاٹ کر لے گئے تھے۔ گارڈ نے ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس وقت اور کیا ہو سکتا تھا؟ جنریٹر کے پلگ کا سائز چھوٹا تھا، غلطی ہماری ہے، ہمیں ایک اسپیئر پلگ رکھنا چاہیے تھا یہاں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایک رات بجلی کے بغیر ہی گزاری جا سکتی ہے، کل انتظام کر لیں گے۔ فاروق بولا مجھے تو شک ہے کہ پلگ شارٹ ہوا ہی نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ راجہ نے کہا، میں نے پلگ نکال کے دیکھا تھا، میری موٹر سائیکل کا پلگ بھی شارٹ ہو جاتا ہے، اس پر کاربن جم جاتا ہے۔ اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، نوک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اسے توڑا نہ جائے۔ نوک توڑنے کے لیے پلگ کو کھول کے نکالنا بھی ضروری ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو اس کا اندر آنا جانا ہو۔ جنریٹر ہم نے آخری حصے میں لگا رکھا تھا تاکہ شور کم سے کم آئے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات بتائی تم نے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ راجہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب مجھے ایک اس کے سازش کا حصہ لگتا ہے، جس نے بجلی چوری کی خبر دی، اس نے باہر والا جنریٹر چوری کرایا اور کسی کو اس تخریبی کارروائی پر مامور کیا کہ وہ اندر والے جنریٹر کو بھی ناکارہ بنا دے۔ میں نے کہا لیکن وہ شخص اندر کیسے پہنچ گیا؟ وہ اندر ہی کا آدمی ہے فکے پتر، آج کل تو باہر کے کاریگر بھی اندر کام کرنے کے لیے روز آتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کسی کو خرید لیا گیا ہو، ہمیں معلوم کر لیں گے۔ میں نے کہا یہ بڑی فضول اور احمقانہ سازش کی ہے کسی نے، ہم جنریٹر ٹھیک کر لیں گے، کل دوسرا جنریٹر خرید لائیں، کنیکشن بھی بحال ہو جائے گا کل ہی انشاءاللہ۔ راجہ نے کہا ہم ہیں تو کیا غم ہے، ہم ابھی تک باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن باتوں کی آواز سن کے نہ شہناز باہر آئی تھی نہ فریال، اندر بھی مکمل خاموشی تھی۔ میرے پوچھنے پر فاروق نے بتایا کہ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، وہ لڑکی ریشم بڑی گھبراہٹ میں آئی تھی اور انہیں بلا کے لے گئی تھی، کچھ دیر بعد واپس آئیں تو اپسیٹ تھیں۔ میں نے پوچھا تو شہناز نے پرتفکر لہجے میں کہا کاسو کا ڈپریشن شدید ہوتا جا رہا ہے اور ایک بیماری بن گیا ہے، تمہارے پاس سکون آور دوائیں تو ہوں گی؟ راجہ بولا سکون آور دوا کا اثر وقتی ہوتا ہے، فکر یا پریشانی کے عارضی اثر کو ختم کرنے کے لیے، مگر ڈپریشن کی بیماری میں علاج لمبا ہوتا ہے اور اس دوا سے زیادہ مریض کے تعاون سے بہتری آتی ہے، ان حالات کو ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے جو بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، کاسو کے حالات کو ٹھیک کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بہتر یہی کہ اسے شہر بھیج دیا جائے تاکہ جو خوف اس کے اعصاب پر سوار ہے وہ دور ہو نہ ہو، ورنہ وہ خودکشی کر لے گا۔ شہناز بولی۔ میں نے کہا کہ کیا اس نے ایسی کوشش کی تھی؟ ابھی تک تو نہیں کی، لیکن یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ اس کا زندہ رہنا ہی اس کے بیوی بچوں کے لیے عذاب کا سبب بن گیا ہے، اگر وہ خود کو رانا کے حوالے کر دے تو کم سے کم ان کی جان بچ جائے گی۔ یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ شہناز بولی۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ رانا کیا کرے گا؟ فریال نے اسے افسوس سے سر ہلایا، ابھی وہ جاننا چاہتا تھا۔ بیوی کو سمجھانے لگا کہ اسی میں سب کی سلامتی ہے، قصوروار میں ہوں، میری وجہ سے تم دونوں بھی مارے جاؤ گے، میں جا کے رانا صاحب کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، شاید وہ میری غلطی معاف کر دیں۔ بیوی رونے پیٹنے لگی کہ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ رانا نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ اور تیرے معاملے میں تو اس کو ضد ہو گئی ہے کہ تجھے کتے کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ کتا نہیں رہا، مگر اس کی کھال میں بھس بھروا کے کیوں رکھا ہے اس نے؟ صرف اسی لیے کہ جس دن تو اس کے ہاتھ لگ گیا اسی دن تجھے کتے کے ساتھ دفن کر دے گا۔ جب کاسو نہیں مانا تو اس کی بیوی چیخنے چلانے لگی، پھر فاطمہ ہمیں بلا کے لے گئی، ہمارے سمجھانے سے بھی ابھی وہ مان گیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کا دماغ نہیں بدلا ہے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ راجہ نے کہا اور بھی غم ہے زمانے میں کاسو کے سوا، بلکہ دیکھا جائے تو غم ہی غم ہے، خوشی تو آنے والے دن کا خواب بن گئی ہے جو نہ جانے کب آئے گی۔ رات کا کھانا فریال نے کینڈل لائٹ ڈنر میں تبدیل کر دیا، یہ اس کی طرف سے ماحول کو خوشگوار بنانے کی ایک کوشش تھی جو زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ مسلسل حادثات اور ناخوشگوار واقعات نے ہر شخص کے حوصلے اور امید کو مایوسی اور افسردگی میں بدل رکھا تھا۔ ہر سمت میں محیط ہو جانے والی تاریکی اور خاموشی نے حویلی کے ماحول کو مزید گمبھیر کر دیا تھا۔ سب زبردست خوش دلی کا مظاہرہ کرتے رہے اور بے دلی سے ہنستے رہے۔ میرے مسائل میں بتدریج اضافہ ہوا تھا۔ جب میں پاکستان لوٹا تھا تو میرے سامنے ایک ہی مسئلے کے دو پہلو تھے۔ حالات کے حوالے سے دیکھا جاتا تو حالات نے مجھے اسی ازلی وابستی مثلث میں شامل کر دیا تھا، جس کے ایک کونے پر میں تھا تو دوسرے دو کونوں پر عائشہ یعنی عائشہ اور فریال تھی۔ دونوں بڑی مستقل مزاجی سے قائم و دائم تھیں اور ایسی کوئی صورت نظر نہ آتی کہ ہار جیت کا فیصلہ سکہ اچھال کر لیا جائے، یا ایک رفیق کی تقسیم ممکن نہیں تو دوسرا رفیق احمد فراہم ہو جائے۔
لندن سے واپسی آتے ہی دوسرا مسئلہ ان لوگوں نے کھڑا کیا جن سے میں اپنی سیاسی وابستگی ختم کر چکا تھا۔ کم سے کم میں ایسا سمجھتا تھا، حقیقت اس کے برعکس یہ تھی کہ میں نے کمبل کو چھوڑا تھا، کمبل نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ میں پھر بلیک میل ہو رہا تھا۔ چیف نے تنظیم کے گنڈوں کو پھر میرے پیچھے لگا دیا تھا اور وہ میرے ساتھ گھر والوں کی جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ فریال کی وجہ سے سلطان کی انا سخت مجروح ہوئی تھی اور وہ میرا دشمن ہو رہا تھا۔ ایک نئی مصیبت رانا کی صورت میں نازل ہوئی تھی جو محسوس کرتا تھا کہ ہماری وجہ سے اس کی خاندانی سیاسی پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور وہ ہم سے انات کو بڑھا رہا تھا۔ اس کا میری جاگیر کے اندر منشیات کے کاروبار میں میرے ہی ایک نمک حرام ملازم سے اشتراک تھا اور یہ میرے لیے الگ ایک چیلنج تھا۔ تو گھر کے اندر میرے چچا اور چچی کا احساس محرومی بھی ایک ایسا بحران پیدا کر رہا تھا جس کی لپیٹ میں میرے والدین بھی آ گئے۔ میں اور راجہ بہت دیر تک صورتحال پر بات کرتے رہے۔ پھر شہناز نے ہمیں بڑی محبت اور خلوص سے ڈانٹا کہ کیا رات بھر جاگ کے باتیں کرتے رہو گے اور صرف باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مسائل سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی توانائی کا لیول برقرار رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے پوری نیند بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مناسب خوراک۔ ظاہر ہے اس لیکچر کے حقائق کی نفی نہیں کی جا سکتی تھی، اور شہناز کی نیک نیتی کے جذبات کو انکار سے مجروح کرنا بھی اچھی بات نہ ہوتی۔ چنانچہ راجہ کے ساتھ میں بھی اچھے بچوں کی طرح اٹھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا ذہن کسی گمشدہ بچے کی طرح خیالوں کے جنگل میں بھٹکتا رہا اور نیند اپنی جھلک دکھا کے غائب ہوتی رہی۔ اچانک ایک اچھا خاصا بڑا کنکر یا چھوٹا سا پتھر میرے سر پر یوں لگا جیسے بے اختیار میرے حلق سے آہ جیسی آواز نکلی اور میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں ایک سایہ سا لہرایا اور فریال کی خوشبو کے ساتھ اس کی شریر ہنسی سنائی دی۔ الو کی پٹھی، میں نے دل ہی دل میں اس کے گالی دی اور اٹھ کے باہر گیا تو وہ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ایک مجھے تھما دیا۔ میں نے کہا نشانہ بڑا پکا ہے تمہارا، لیکن سر کی چوٹ سے میری یادداشت چلی جاتی۔ پھر وہ ہنسی۔ پھر میں فلمی علاج کرتی، دوسرا پتھر مارتی، یادداشت واپس آ جاتی۔ ہاں یادداشت آ جاتی، جان چلی جاتی۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہے اور تمہیں کافی اور میری ضرورت ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ میرا ہاتھ تھام کے برآمدے سے اتر گئی اور آگے بڑھتی گئی۔ میں نے سچ کا اعتراف کر لیا، نہیں 50% کافی کی خواہش تھی، 50% تمہاری۔ وہ فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ بڑے کمینے ہیں، مجھے کچھ تو کافی سے زیادہ نمبر دے سکتے تھے۔ کیا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اہمیت بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ کافی کے 1 مگ جتنی؟ میں نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا، وقت کی بات ہے محترمہ۔ 3 دن کا ناغہ ہو تو مس ورلڈ سے زیادہ ایک روٹی حسین لگتی ہے۔ وہ جو شاعر نے فرمایا تھا انسان کو چاند میں نظر آتی ہے روٹیاں، چاند کہاں ہے چاند؟ میرا موڈ سخت رومانٹک ہے۔ رومیو، مجھے چاندنی چاہیے۔ ڈیئر جولیٹ، میں ابھی چاند کو فون کرتا ہوں، ایمرجنسی ڈیوٹی پر حاضر ہو جائے، ورنہ وہ تو نظر آئے گا 2-4 دن بعد۔ وہ فوارے کے 3 فٹ اونچی منڈیر سے اندر اتر گئی۔ فوارے کے گرد ایک دائرے کی صورت میں بنی ہوئی اس دیوار کے باہر سرخ پتھر تھا، مگر اندر کی طرف فرش کے رنگ کا سنگ مرمر لگا دیا گیا تھا۔ غالباً فرق نے باقی صفائی اور آرائش پر کسی کو معمول کر دیا گیا تھا، اور کہ اندر سے برسوں کا جمع شدہ کوڑا کرکٹ نکال دیا گیا اور فرش کو رگڑ کے صاف کیا گیا تھا کہ اب سنگ مرمر کا اجلا پن تاریکی بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بھی جوتے باہر چھوڑنے اور ننگے پاؤں تالاب کے ٹھنڈے فرش پر اتر گیا۔ تب میں اس پہ پانی آئے گا اور فوارہ چلنے لگے گا تو یہ جگہ کتنی مختلف لگے گی، یہ باغ آباد ہو جائے گا۔ وہ تالاب کے اندر والی منڈیر سے ٹیک لگا کے اور پیر پھیلا کے بیٹھ گئی۔ ہاں، یہ خواب تو میں بھی دیکھتی ہوں۔ یہاں گھاس کے سرسبز تختے ہیں، رنگین پھولوں کی کیاریاں ہیں، روشوں پر سرخ بجری بچھی ہوئی ہے۔ باغ میں ہمارے پالتو ہرن پھر رہے ہیں اور اجلے سفید سارس کھڑے ہیں۔ فوارے کی پھوار ہوا کے ساتھ دور تک پھیل رہی تھی۔ بچے تالاب کے پانی میں کن پھینک رہے تھے۔ بچے کس کے بچے؟ میں نے خفگی سے کہا۔ یار ہمارے اور کس کے؟ 6 بچے، 3 لڑکے 3 لڑکیاں۔ واٹ نان سینس! ہمیں کیا بچوں کا چڑیا گھر بنانا ہے؟ بچے 2 ہی اچھے، یہ سرکار کی پالیسی ہے۔ کون سے 2؟ پہلے والے یا بعد والے یا درمیان والے؟ اور یہ سرکار کون ہوتی ہے جی ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے والی؟ سرکار کا اپنا تو ایک بھی بچہ نہیں۔ میں نے کہا سرکار کی ابھی شادی نہیں ہوئی، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ 6 بچے اگر تالاب میں کنکر پھینکنے لگے تو بچے پتھر پھینکیں گے؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اجازت میں نے دی ہے، وہ غصے سے بولی۔ میں نے چلا کے کہا اتنی قیمتی سنہری مچھلیاں ڈالی ہیں تالاب میں، وہ مر جائیں گی۔ وہ تمہارے باپ نے جہیز میں لی ہے۔ باپ تک مت جاؤ ورنہ کیا تم میکے چلی جاؤ گی؟ جاؤ ابھی جاؤ، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کے بھی 6 بچے ہوں گے، وہ بھی تالاب میں کنکر ڈالیں گے، پھر کیا کرو گے؟ وہ ایک دم ہنس پڑی، ہنستے ہنستے بے حال ہوگی۔ مجھے بھی ہنسی آئی۔ ویٹ، واٹ از اے گڈ ایکٹ! وہ میری گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ سچ بڑا مزہ آیا یہ لڑائی کا سین پیش کر کے۔ کیا واقعہ ہم ایسے ہی لڑیں گے؟ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے لڑائی اتنی ہی ضروری ہے جتنی بہار کے پھول کھلانے کے لیے گوبر کی کھاد۔ ایسا کیوں ہے رومیو؟ تمہارے سارے خواب میں کیوں دیکھتی ہوں؟ اس نے ایک انگلی سے میری ناک کو چھوا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو چوما۔ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا فری، ہمیں حقیقت سے نظر چرانے کی عادت پڑ جائے گی۔ میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا کے آ گئی ہوں، تم ہی تذبذب میں پڑے ہوئے ہو۔ میں نے کہا زندگی کے فیصلے سوچے سمجھے بغیر نہیں کیا جا سکتے، یوں سوچتے رہیں گے تو عمر گزر جائے گی۔ میں نے کہا جلد بازی میں جو فیصلہ تم نے کیا تھا
اس فیصلے کو میں کب منسوخ کر چکی ہوں، اس کا اب کیا حیثیت ہے؟ فریال نے برا مان کے کہا۔ تمہارے نزدیک نہیں ہے، سلطان کے لیے ہے، وہ جائے بھاڑ میں۔ وہ غصے سے بولی، وہ کون آتا ہے؟ میں نے کہا وہ سمجھتا ہے کہ تمہیں یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہی نہیں ہے۔ رفیق، یہ کیا بحث چھیڑ دی ہے تم نے؟ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا قانونی اور شرعی حق مجھے حاصل ہے، یہ میری زندگی ہے، مگر اب وہ تمہیں بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلہ قانونی نہیں، سماجی ہے۔ سارا جھگڑا یہی ہے، ہم شادی کر لیں گے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ خام خیالی ہے تمہاری۔ وہ مجھے گھورتی رہی، تم اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اگر ایک خواب کی تعبیر یہ ہو کہ کسی دلہن کے ہاتھوں پر مہندی کی لالی کا اور عروسی جوڑے کا رنگ لہو کی سرخی میں ڈوب جائے، تالاب کے پانی میں کنکریاں پھینکنے والے بچے وجود کی روشنی پانے سے پہلے ہی تاریکی میں تحلیل ہو جائیں، ہم قبروں میں گم ہو جائیں، خدا کے لیے رفیق ایسا نہیں ہوگا۔ وہ چلائی، ایسا ہو سکتا ہے فریال، یہ ناممکن نہیں ہے۔ سلطان سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر بات صرف میری تمہاری ہوتی تو میں نہ ڈرتا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کہیں نکل جاتا جہاں اس کے خیال کی رسائی بھی نہ ہوتی۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، میں تمہارے ساتھ مر بھی جاتا، لیکن میری زندگی صرف میری نہیں ہے جان، اس پر میرے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں فریال اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو دانتوں سے کترتی رہی، پھر اس نے دل زدہ لہجے میں کہا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مر جانا چاہیے، کیونکہ یہ تیسرا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ فضول بات مت کرو یار، وہ ہسٹیریا زدہ لہجے میں بولی۔ فضول بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک راستہ سلطان کے حرم کی طرف جاتا ہے، دوسرا تمہاری حویلی کی طرف۔ ایک مجھے منظور ہے، دوسرا تم بند کر رہے ہو۔ تیسرا عافیت کا جو راستہ قبر کی طرف جاتا ہے، مجھے اس پر جانا ہوگا، سب کی بہتری کے لیے۔ فریال، میری بات دھیان سے سنو۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے میں نے اس سے جرمن یا روسی زبان میں سوال کر لیا ہو۔ اسے ہرگز توقع نہیں رہی ہوگی کہ میں یوں براہ راست اس سے یہ سوال کروں گا۔ تم اپنے حواس میں ہو؟ تمہارے والدین تمہیں اس کی اجازت دے دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے کہا ہاں فریال، لیکن تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا ابھی چند روز پہلے جب میں واپس آیا تھا، مگر تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی، مجھے ڈر تھا کہ میرے والدین اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ پھر کیا وہ مان گئے ہیں؟ میں نے کہا انہیں دادی منا لے گی۔ دراصل دادی میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتی، میں نے ان سے کہا تھا میرے یہاں آنے کے بعد انہوں نے بات کی ہوگی، اور اگر تمہارے والدین نے پھر بھی انکار کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، دادی کے آگے ان کی نہیں چلتی۔ خوشی سے بے قابو ہو کے فریال مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا رومیو، ابھی تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا، وہ بھی غلط نہیں تھا۔ سلطان ایک مسئلہ ہے، بلکہ خطرہ تو ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے فوری فیصلہ کرنا پڑا۔ ایسے معاملات، ان کا ہماری شادی سے کیا تعلق بن گیا تھا فری؟ ایک مسئلہ رابعہ کا تھا، میری کزن کا۔ اس کے ماں باپ زبردستی اسے میرے سر تھوپنا چاہتے تھے، وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی ہوگی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، بہت سمجھدار لڑکی ہے اور میرے ساتھ بہت مخلص ہے۔ اسے میری دولت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ دیوانگی طاری ہے میرے چچا اور چچی پر، انہیں سخت صدمہ ہے اپنی حق تلفی کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری دولت اسی صورت میں ان کی ہو سکتی ہے جب ان کی بیٹی میری ہو جائے۔ ایک تو یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا شادی کے بعد۔ وہ روٹ کے بولی، یعنی مجھ سے تم صرف اس لیے شادی کر رہے ہو کہ رابعہ سے جان چھڑانے کی کوئی اور صورت نہیں؟ میری محبت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، تمہاری چاہت کی کوئی مجبوری نہیں۔ فری، میں جہاں پر رسید کر دوں گا، ایسا ہوتا تو میں شادی کر لیتا عائشہ سے، بڑے فائدے میں رہتا، برطانوی شہریت ملتی اور اس کے لاڈ باپ کی ساری دولت۔ وہ خود کیا کسی سے کم ہے؟ کیا بگاڑ لیتی تم میرا؟ میں اسے قتل کر دیتی اور تمہیں بھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی تھی صبر کے سوا۔ جیسے وہ تیار تھی میری دوسری بیوی بننے کو، تم بھی تیار ہو جاتی۔ تمہارے اور اس کے جذبات سے کھیلتے رہنا میرے لیے کیا مشکل تھا، مگر تمہارے لیے خوار ہوتے مجھے کتنے برس بیت گئے، اور تم ایسی فضول باتیں کرتی اور آج کہ مجھے تمہاری محبت کا خیال نہیں۔ میں نے خفگی سے کہا، الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ اس نے میرے چہرے پر کئی بوسے ثبت کر دیے۔ مجھے معاف کر دو رومیو، محبت کے پاگل پن میں ایسی بات کہہ جاتی ہوں۔ میں نے اس کا سر اپنے شانے پر رکھ لیا۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ میرے والدین اب یہاں آ کے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میں انہیں روک نہیں سکتا۔ یہاں آ کے وہ تمہیں پہلے سے موجود پاتے تو انہیں سخت صدمہ ہوتا۔ وہ پرانی اخلاقی قدروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا ذہن یہ قبول کر ہی نہیں سکتا کہ لڑکا لڑکی دوست بن کر ساتھ رہ سکتے ہیں۔ گرل فرینڈ اور فرینڈ کا تصور ان کے نزدیک ناقابل فہم ہے۔ ان کے نزدیک آگ اور پیٹرول باحفاظت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ دھماکہ نہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے سے اس قسم کی بے حیائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ فریال ہنسنے لگی۔ ولایت پلٹ ہونے کے باوجود دراصل انہیں اپنی تربیت پر ناز ہے۔ اگر ان کے اعتماد کو شکست ہونا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہوئی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ایسا صدمہ نہ پہنچے۔ وہ بیٹے کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو انہیں وہ کبھی خطا کار انسان دکھائی نہ دے۔ میرا خیال ہے کہ تم انہیں غلط سمجھتے ہو۔ وہ اتنے خیال پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ لندن اور امریکہ میں سوسائٹی کتنی لبرل ہے، اور تم لندن میں تھے تو میں بھی تھی، اور ہمیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ دیکھو،
یہ بات ہے یہاں کی، وہ اپنی آنکھوں سے وہ سب نہیں دیکھ سکتے جو وہاں ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کے تصور سے بھی انہیں پریشانی لاحق ہو، مگر لندن میں وہ موجود نہیں تھے۔ اگر یہاں میں ان کی موجودگی کو نظر انداز کروں تو یہ ان کی سخت بے عزتی ہوگی۔ بے شک دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے تم نے اپنی وجہ قطع مردانہ بنا لی ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے۔ چلو یوں ہی صحیح، لیکن یہاں رہتے ہوئے تم اپنی شناخت کو ان سے پوشیدہ کیسے رکھ سکتی ہو؟ یار مجھے تو شک ہے کہ ریشم کی نظر نے مجھے پہچان لیا ہے، مگر وہ چپ رہنے پر مجبور ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی، کیا اس نے مجھے کچھ کہا تم سے؟ میں نے پوچھا۔ کہا تو نہیں، اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ ڈاکٹر شہناز کے بھائی ہیں، مگر ان کی صورت فریال بی بی سے کتنی۔ پھر ماں نے کیا کہا؟ ماں نے ڈانٹ دیا اسے کہ خبردار جو پھر کبھی ایسی بات کی۔ ماں کے لہجے سے مجھے لگا کہ وہ بھی حقیقت جان گئی ہے، مگر ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ پھر تم خود ہی سوچو کہ میرے والدین سے کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ پھر کیا کروں میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا تم یہاں نہیں رہو گی۔ وہ متفکر ہوگی۔ میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی؟ اس کا بندوبست ہو جائے گا، صرف ایک ہفتے کی بات ہے۔ تم فرق کے گھر میں رہ سکتی ہو، وہ خالی پڑا ہے، ورنہ فاروقی کے گھر چلے جاؤ۔ ابھی فریال کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا کہ باہر سے کوئی عورت چلا چلا کے کاسو کو پکارنے لگی۔ فریال کے ساتھ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو مجھے کاسو کی بیوی چیختی چلائی دروازے کی طرف لپکتی نظر آئی۔ بچہ اس کی گود میں تھا۔ ارے یہ تو نے کیا کیا رے؟ مجھے چھوڑ گیا اکیلا۔ میں ایک دم سمجھ گیا کہ وہ کیوں چلا رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دروازے کھلنے کی آواز سنی تھی، یقیناً وہ کاسو تھا جو باہر گیا تھا، اور اس میں شک کی بات ہی نہ تھی کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ وہ ہم سب کے سمجھانے کے باوجود لوٹ کر رانا کے پاس چلا گیا تھا۔ اپنے بیوی بچوں کو رانا کے عطاب سے محفوظ کرنے کے لیے کاسو نے خود کو رانا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور موقع پاتے ہی اس پر عمل کر چکا تھا۔ میں ایک جس پہ باہر نکلا، مگر اتنی دیر میں کاسو کی بیوی گیٹ کھول کے باہر جا چکی تھی۔ گارڈ سے کچھ کہنا بیکار تھا، وہاں وہ اس لیے کھڑا تھا کہ باہر سے کوئی غیر متعلقہ شخص اندر نہ آنے پائے۔ اندر رہنے والوں کو باہر جانے سے روکنا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا اندر گیا، فریال میرے پیچھے پیچھے آئی۔ میں نے راجا کو بیدار کیا۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھا، یار کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا راجا، وہ کاسو بھاگ گیا۔ راجا کی نیند کافور ہو گئی۔ کہاں بھاگ گیا تیرا مطلب ہے؟ ہاں، وہ حرام زادہ سمجھانے کے باوجود رانا کے پاس پہنچ گیا۔ راجا نے برہمی سے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ مرنے دے سالے کو۔ میں نے کہا یہ بات نہیں، اس کی بیوی کو ذرا دیر سے پتہ چلا، مگر وہ بھی نکل گئی ہے اس کے پیچھے اپنے بچے کے ساتھ، ہم انہیں تو واپس لا سکتے ہیں۔ راجا چھلانگ مار کے بیڈ سے اترا، ہم ایک ساتھ باہر نکلے۔ جیپ اسٹارٹ کر کے باہر نکلے۔ ہمیں چند منٹ ہی لگے کہ گیٹ پر میں نے گارڈ سے پوچھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، اس راستے سے گئی ہے جی وہ۔ میں نے جیپ کو کچے راستے پر ڈال دیا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گھنے جنگل میں ایک محدود فاصلے کے بعد رک جاتی تھی۔ باری باری میں نے اور راجا نے کاسو کو پکارا۔ میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے جیپ کو گزارنے کی جدوجہد میں مصروف رہا۔ جیپ کا رخ راجا کے گاؤں کی طرف تھا۔ کاسو کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی دیر میں بہت آگے جا چکا ہوگا۔ وہ رانے کی حویلی میں ہوگا یا اس کے نزدیک، اسے واپس لانا ممکن نہیں تھا، لیکن کاسو کی بیوی اور اس کے بچے کو بچایا جا سکتا تھا۔ رات کے وقت جیپ کو جنگل سے گزارنا زیادہ دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ جیپ اچل رہی تھی اور میں اسٹیئرنگ سے لڑتے ہوئے اسے دائیں بائیں کرتا جا رہا تھا۔ چھوٹی جھاڑیاں، ناہموار زمین، گڈھے اور پتھر جیپ کی جرا میں حائل تھے، اور بعض جگہ درختوں کا درمیانی فاصلہ اتنا کم ہو جاتا تھا کہ مجھے رخ بدلنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اندازے کی بنیاد پر سمت ایک ہی رکھی۔ بالآخر میرے کانوں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ یہ کاسو کی بیوی کی نہیں، اس کے بچے کی آواز تھی، جس کی نیند خراب ہو گئی تھی اور ماں کی گود میں بھی اس کے لیے بے آرامی تھی۔ راجا نے بھی یہ آواز سنی تو جیپ سے کود گیا۔ جیپ کی رفتار اتنی کم تھی کہ اس کے مقابلے میں خود دوڑ کے کاسو کی بیوی کو پکڑنا آسان تھا۔ راجا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اسی سمت میں جیپ بڑھاتا گیا۔ 10 منٹ بعد میں نے راجا کی آواز سنی۔ وہ کاسو کی بیوی سے کہہ رہا تھا، رک جاؤ، میری بات سنو۔ جواب میں کاسو کی بیوی نے کہا، نہیں راجا صاحب، مجھے جانے دو، میں کاسو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالآخر وہ روشنی میں آ گئی۔ راجا نے کاسو کی بیوی کو پکڑ لیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے جیپ روکی مگر انجن کو بند نہیں کیا۔ راجا اب کاسو کی بیوی کو کلائی سے پکڑے کھینچتے ہوئے لا رہا تھا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے کہا، یہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو؟ تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ میں کاسو کے پاس جا رہی ہوں نواب صاحب۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے نرمی سے کہا، کیوں؟ تاکہ وہ کاسو کے ساتھ تمہیں اور تمہارے بچے کو بھی مار ڈالے۔ راجا نے اسے آگے دھکیلا۔ چلو بیٹھو جیپ میں، کاسو کو ہم واپس لائیں گے۔ کاسو کی بیوی نے مزاحمت ختم کر دی۔ آپ واپس لاؤ گے اسے؟ کب لاؤ گے نواب صاحب؟ صبح تک وہ اسے مار دیں گے۔ میں نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں رانا کے پاس، پھر آپ جلدی کرو نا جناب۔ میں نے راجا کی طرف دیکھا۔ راجا میں جاتا ہوں تو اکیلا جائے گا؟ راجا متفکر ہو گیا۔ میری فکر مت کرو، رانا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اسے لے جا۔ ریوالور ہے تیرے پاس؟ راجا نے کہا۔ میں نے کہا، یار مجھے کوئی جنگ نہیں لڑنی، اسلحہ میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ رانا کے قلعے میں داخل ہونے کے بعد میں صرف بات کروں گا۔ یار وہ باتوں سے ماننے والا نہیں ہے۔ میں اسے الٹیمیٹم دے دوں گا کہ کاسو کو کچھ ہوا تو یہ معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ راجا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے تو جا، میں بھی کرتا ہوں کچھ۔ پھر میں جیب میں بیٹھا اور اندازے کے مطابق رانا کی حویلی طرف چل پڑا۔ کاسو کی بیوی چپ چاپ راجا کے ساتھ واپس ہوگی۔ وہ حویلی سے زیادہ دور نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ 10-15 منٹ میں وہ حویلی پہنچ جائیں گے۔
ابتدا میں مجھے راستہ تلاش کرنے میں کچھ دشواری پیش آئی، مگر پھر مجھے اچانک وہ کچا راستہ مل گیا جو پنڈ جتال تک آنے جانے میں استعمال ہوتا تھا۔ 15 منٹ بعد میں رانا کی حویلی کے دروازے پر تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ میں دوسری بار یہاں آنے پر مجبور ہوا۔ حسب توقع وہاں کاسو کی واپسی نے کچھ ہلچل پیدا کی تھی۔ محافظوں نے دور ہی سے جیپ کے ہیڈ لائٹس کو بھی قریب آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ ہتھیار اٹھائے مستعد کھڑے تھے۔ گیٹ پر ہی نہیں، فصیل جیسی دیوار پر بھی تمام سرچ لائٹس روشن تھیں، اور ان کا رخ باہر کی طرف ہونے سے گرد و نواح میں 100-150 گز تک ہر قسم کی نقل و حرکت صاف دکھائی دیکھی جا سکتی تھی۔ یقیناً رانا کو جگہ کہ یہ خوشخبری دی گئی ہوگی کہ مفرور مجرم نے واپس آ کے خود کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے جیپ روک کے رانا سے ملاقات کی۔ خواہش ظاہر کی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ وقت ان کے سونے کا ہے اور انہیں جگایا نہیں جا سکتا۔ وہ دیوان خانے میں میرا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ جب رانا اندر آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وقت اس نے لباس بدلنے میں صرف کیا ہے۔ وہ میرے سامنے شب خوابی کے بے ترتیب لباس اور حلیے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آؤ گے، لیکن اس وقت امید نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ خود ہی بتا دو۔ میں نے کہا کاسو بھاگ کے یہاں آ گیا ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہاں سے وہ بھاگ کر ہی گیا تھا، بلکہ آپ سچ کا برا نہ مانو تو کہوں آپ اسے بھگا کر لے گئے تھے۔ واپس وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اپنے پیروں پر چل کے۔ میں نے کہا آپ نے اسے اتنا دہشت زدہ کر دیا ہے کہ وہ مجبور ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی نواب رفیق احمد شیرازی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وہ رعونت سے بولا، رانا صاحب میں بحث کرنے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں آپ کاسو کو واپس میرے حوالے کر دیں۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ واپسی تو وہ میرے پاس آیا ہے جیسے تم اسے لے گئے تھے، ایسے میں کاسو کو اغوا کر کے نہیں لایا ہوں۔ میں نے کہا اس نے اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا، اگر اسے کچھ ہوا تو۔ رانا نے دھاڑ کے میری بات کاٹ دی۔ اوے خیراتی نواب، ادھر رانا کی حویلی میں بیٹھ کر رانا کو دھمکی مت دو۔ میں چاہتا تو تمہیں باہر اسے واپس کرا دیتا، میرے بندے تمہیں اٹھا کے واپس پھینک آتے، مگر میں گھر آئے مہمان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا جب تک مہمان اپنی اوقات میں رہے۔ میں نے کہا رانا صاحب کاسو ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ورنہ میرا بندہ ہے اور نہ آپ کا، وہ خدا کا بندہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں اور آپ۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، یہ کتابی باتوں والا لیکچر۔ میں نے کہا رانا صاحب ابھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ، آنکھیں کھول کے دیکھو زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ کاسو کا معاملہ قانون کے لیے، حکومت کے لیے اور عالمی ضمیر کے لیے مختارہ مائی کا کیس نہ بن جائے۔ اگر یہ معاملہ تمہاری زر خرید مقامی پولیس کے دائرہ اختیار سے آگے نکل گیا اور اخبارات کی سرخی بن گیا تو عین ممکن ہے سپریم کورٹ از خود اس واقعے کا نوٹس لے۔ تم جانتے ہو آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، پھر کون بچائے گا تمہیں جیل جانے سے؟ خلاف توقع رانا کسی آتش فشاں کی طرح دھماکے سے نہیں پھٹا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اور تشویش کے آثار دکھائی دے کر، لیکن اس نے اپنی صورت سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں خواہ مجھے کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں کاسو کی بیوی اور اس بچے کو قومی پریس کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ ساری دنیا کو بتائیں گے کہ پہلے تم کیا کرتے رہے ہو اور اب کیا کرنے جا رہے ہو۔ وہ اعلان کرے کہ کاسو کو کچھ ہوا تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے خود کو اپنے بچے کو آگ لگا لے گی۔ اس کی طرف سے اپیلیں شائع ہوں گی، فرنٹ پیج پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے نام۔ رانا کے ہاتھ اٹھایا۔ بس نواب صاحب بہت بول چکے، تم کو جو کرنا ہے بعد میں کرنا، پہلے کاسو سے پوچھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو تمہارا سارا کھیل الٹا ہو جائے، کاسو قومی پریس کے سامنے تم کو جھوٹا کر دے اور تم پر الزام عائد کر دے کہ تم اسے اور اس کی بیوی بچوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ تم نے انہیں اپنی قید میں رکھا اور موقع ملتا ہی وہ بھاگ آیا، مگر اس کے بیوی بچے ابھی تک آزاد نہیں۔ وہ تم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ میں نے کہا کاسو مجبور ضرور ہے، پاگل نہیں ہے کہ ایسا کہے۔ اگر وہ خود تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو تو اسے بھی لے جاؤ، میں اسے نہیں روکوں گا۔ وہ ہے کہاں؟ رانا اٹھا، آؤ میرے ساتھ۔ میں رانا کے ساتھ باہر نکلا۔ ہم نے ایک طویل راہداری جیسا برآمدہ کراس کیا، پھر رانا نے ایک دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے زینہ نیچے جا رہا تھا، وہ آگے چلتا گیا۔ ایک موڑ کے بعد زینہ ختم ہو گیا۔ رانا نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک چارپائی پر کاسو اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور کسی زنداں کا کمرہ لگتا تھا کہ اس کی دیواریں میلی اور سپاٹ تھیں۔ چھت میں لگا ہوا بلب شاید 25 واٹ کا ہوگا۔ اس کی روشنی ماحول کی ویرانی کا تاثر ختم کرنے میں ناکام تھی۔ مجھے رانا کے ساتھ دیکھ کر کاسو ایک دم اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور وحشت بڑھ گئی تھی، وہ کانپنے لگا۔ رانا نے کہا کاسو یہ نواب رفیق احمد شیرازی تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہے، تم جاؤ گے؟ کاسو نفی میں سر ہلانے لگا اور ہاتھ جوڑنے لگا۔ نہیں مائی باپ، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میری غلطی کو معاف کر دیں۔ میں نے کہا کاسو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نہیں جاؤں گا جی، میری غلطی کو معاف کر دیں۔ رانا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جی مالک اپنی مرضی سے آیا ہوں، لیکن تمہارے بیوی بچے تو وہیں ہیں، کیا تم ان کے پاس جانا نہیں چاہتے؟ میری غلطی کو معاف کر دیں جناب، میں انہیں بھی بلانا چاہتا ہوں۔ رانا بولا تم تو اپنی خوشی سے گئے تھے۔ نہیں مالک، نواب صاحب ہمیں زبردستی لے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رانا کے سامنے کاسو کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ میں نے کہا رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں کاسو سے اکیلے میں چند منٹ بات کر لوں۔ چند منٹ کیوں جی، جب تک دل چاہے بات کرو۔ وہ پلٹا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔